رفقائے کار کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، انہیں اسی طریقے سے یہ سلسلہ ازاں لے کے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا و مولا ہماری ان ازواری پہ ہم پہ راضی ہو جائے، جناب سیدہ کی خوشنودی عطا ہو، بار میں آقا کے ظہور میں تعجیل ہو، ہمارا شمار صاحب الامر کے نوکروں میں فرمائے، ہمیں مولا سے محبت کے ساتھ مولا کی معرفت نصیب فرمائے، ہمیں قرب معصوم نصیب فرمائے۔ ان دعاؤں کو قبولیت تک پہنچانے کے لیے جتنی ممکن ہو سکے اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ اجازت ہے جی، انتہائی کم علمی اور انتہائی طالب علمانہ انداز کے ساتھ کوشش کی ہے کہ جتنی بھی معروضات آپ کی بارگاہ میں ہدیہ ہو سکے۔ آیا ولایت موضوع سخن تھا، ہم نے بحث کی ولایت پہ، ہم نے بحث کی اختیارات پہ، ہم نے گفتگو کی کہ ولی کیسا ہوتا ہے اور ولی کی قرآن میں سے صفات کیسی ہوتی ہے۔ آج کی گفتگو یہ ہے کہ خدا جسے ولی بناتا ہے، خدا کے ہاں جیسے عہدے ہیں نبوت، خلافت، رسالت، ولایت اور امامت، یہ میں پچھلی ایک مجلس میں آپ کے گوش گزار کر چکا کہ اللہ خلیفہ خود بناتا ہے، نبی خود بناتا ہے، رسول خود بناتا ہے، امام خود بناتا ہے، ولی خود بناتا ہے۔ خدا جسے امام بنائے اس کا ولی ہونا ضروری نہیں، لیکن جسے ولی بنائے اس کا امام ہونا ضروری ہے۔ خدا نے حضرت ابراہیم کو امامت دی ہے، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا ہے، لیکن ولایت ابراہیم کے پاس نہیں۔ بسم اللہ، ضروری نہیں ہے کہ کوئی نبی ہو تو ولی ہو، لیکن جو ولی ہوتا ہے اس میں ہر عہدے کی صفت موجود ہوتی ہے اور اس کا عہدہ باقی تمام عہدوں سے بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے لوگوں سے یہ فضائل علی ہضم نہیں ہو رہا کہ علی انبیاء سے افضل کیسے ہے۔ اب میں بڑا خوبصورت جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، جو بندہ علی کو صحابی کی نظر سے دیکھتا ہے نا، اس سے یہ جملہ ہضم نہیں ہوتا۔ علی بحیثیت صحابی انبیاء سے افضل نہیں، علی بعہدہ ولی انبیاء سے افضل ہے۔ اگر آپ کہیں گے مولا امیر المومنین ایک صحابی تھے، ایک خلیفہ رسول تھے، ایک نبی کے جانشین تھے، تو انبیاء سے افضل کیسے؟ تو امیر المومنین اس عہدے کی بنیاد پہ نہیں، عہدہ ولایت کے اعتبار سے علی انبیاء سے افضل ہے۔ جو خدا امام بناتا ہے نا تو خدا نے امامت کا جو عہدہ ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، مذہب اسلام کے جتنے فرقے ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، وہ عقیدہ امامت کے قائل ہیں، معیار امامت کے قائل نہیں۔ نہیں، آپ نے جملہ اسی پہ آج کی گفتگو شروع ہو گئی۔ مذہب اہل بیت کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں، اہل تشیع کے علاوہ جتنے فرقے ہیں، مذہب جعفریہ کے علاوہ جتنے فرقے ہیں، وہ عقیدہ امامت کے قائل ہیں، لیکن معیار امامت کے قائل ہیں۔ ان کے ہاں امامت کا معیار نہیں ہے، ہمارے ہاں امامت کا معیار ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ امام مرضی سے نہیں بنتا، امام اللہ بناتا ہے۔ کسی امام کے جانے کے بعد اس کے 18 بھی بیٹے تھے، امامت میں جھگڑا نہیں ہوا۔ میں خلافت والوں کے گھر لڑائی ثابت کر سکتا ہوں، کسی خلیفہ کے جانے کے بعد بیٹے تھے تو آپس میں لڑ پڑے، مامون کہہ رہا ہے کہ میں خلیفہ بنوں گا، امین کہہ رہا ہے کہ میں خلیفہ بنوں گا۔ خلافت میرا موضوع نہیں، خلافت والوں کے گھر لڑائی ہوئی ہے، امامت والوں کے گھر لڑائی نہیں ہوئی۔ 18 بھی بیٹے تھے، تلواریں نہیں نکلی کہ امام اگلا میں بنوں، انہیں پتا تھا کہ امام ہم نے نہیں بنانا، امام اللہ نے بنانا ہے۔ امام کے بیٹے ہونے کے باوجود وہ اپنی مرضی سے امام نہیں بناتے تھے۔ جملہ کہتے تمہیں چبانے کے لیے، جب امام کے بیٹے امام نہیں بنا سکتے تو غلام کے بیٹے امام کیسے بنا سکتے؟
جب امام کے بیٹوں کے پاس، جب امام کے بیٹے اپنا امام نہیں بناتے تو غلام کے بیٹے امام کیسے بنا سکتے ہیں؟ امامت اللہ کا دیا عہدہ ہے، اللہ بناتا ہے، اور خدا نے امامت کے عہدے کو اتنا مضبوط کیا ہے، خدا کو پتا تھا کہ امامت کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے گی، امامت کے عہدے کو گرایا جائے گا، امامت کو رتبے کو کم کیا جائے گا۔ خدا نے قرآن میں ایسا منہ توڑ جواب دیا، خدا نے کہا جتنے مرضی عمل کر لو، جتنا مرضی امامت کو پیٹ دکھاؤ، میں قیامت والے دن جو تمہیں پکاروں گا امام کے نام پہ بلاؤں گا۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں قیامت والے دن اپنے نام پہ بلاؤں گا، میرے مالک تو سب سے بڑا ہے، قیامت تیری ہے، کائنات کا مالک تو ہے، تو یہ کہہ دے کہ میں اللہ کے نام پہ بلاؤں گا، اللہ کے نام پہ نہیں، میں نبی کے نام پہ نہیں بلاؤں گا، میں امام کے نام پہ بلاؤں گا۔ قیامت کا اعلان اگر یہ ہوتا نا کہ اللہ والے آ جاؤ تو سارے آ جاتے، اگر خدا کہتا کہ محمد کے امتی آ جاؤ تو سارے آ جاتے۔ فرمایا میں نے اپنے نام پہ نہیں بلانے، میں نے نبی کے نام پہ بلانے، اپنے نام پہ بلاؤں گا تو کافر بھی آ جائیں گے، نبی کے نام پہ بلاؤں گا تو منافق بھی آ جائیں گے، میں بلاؤں گا ہی امام کے نام پہ، آگے امام ہوگا پیچھے ماننے والے ہوں گے، امام آگے کھڑے ہوگے، خدا نے پورا قیامت کا تصور لکھا ہے قرآن میں، خدا نے کہا آگے امام کھڑا کروں گا، پیچھے ماننے والے کھڑے کروں گا، خدا نے کہا میں نے قیامت کے میدان میں ایک ایک بندہ بلا کے اعمال کے رجسٹر نہیں کھولنے، کوئی یہ تصور ہے قیامت نہیں کہ ایک ایک بندہ ہے اور اپنا رجسٹر دکھائے کس کے عمل ہے کس کے نہیں، خدا نے کہا میں صرف امام دیکھوں گا، جس کا امام جنتی اس کے ماننے والے جنتی، اور خدا نے واضح قرآن میں کہا ہے کہ ہر امام جنت میں نہیں جانا، وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ایسے امام بھی بنائے ہیں لوگوں نے جو انہیں دوزخ کی طرف لے کے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہر امام جنتی نہیں، کچھ امام جہنمی بھی ہیں، اور ہمیں مطمئن ہو کے نیند اس لیے آ جاتی ہے کہ ہمارا امام صرف جنتی نہیں، جنت کا مالک بھی ہے۔ آگے امام پیچھے ماننے والے۔ آج کی گفتگو اس معیار پہ کھڑی کرنے لگا ہوں، جو امام کامیاب اس کے ماننے والے کامیاب، جو امام ناکام اس کے ماننے والے ناکام۔ قرآن میں ایک منظر دکھا دیتا ہوں، موسیٰ نبی ہے، اپنی قوم اپنی امت کو بچا کے بھاگ رہے، پیچھے تعاقب میں ہے فرعون، فرعون جا رہا ہے اپنے لشکر کو لے کے حضرت موسیٰ کے پیچھے، آگے موسیٰ پیچھے موسیٰ کی امتی، اس سے پیچھے فرعون، پیچھے فرعون کا لشکر۔ امام بتانے لگا ہوں حق کا امام کیسا ہوتا ہے، باطل کا امام کیسا ہوتا ہے۔ قرآن میں پورا واقعہ لکھا کہ آگے آگے دریا، موسیٰ کی قوم نے جب موسیٰ کی امت نے آگے دریا بہتا ہوا دیکھا، پیچھے فرعون آگے دریا، انہوں نے گھبرا کے کہا مر گئے موسیٰ، آگے بھی موت پیچھے بھی موت، آگے جائے تو دریا میں گرتے، پیچھے جائیں تو فرعون پکڑتے، اب کیا کریں؟ خدا نے موسیٰ میں فوراً وحی کی، موسیٰ تو نہ گھبرانا، یہ امتی تھے جو گھبرا گئے، تو نہ گھبرانا، تو دریا کی طرف چل، یہ جو میں تجھے عصا موجے پہ دیا ہے نا، اس عصا کو دریا پہ مار۔ قرآن نے پورا واقعہ لکھا ہے، کوئی حقائق یا کوئی روایت نہیں۔ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا دریا پہ مارا، دریا پہ رستہ بنا، رستہ پہلے ایک بنا تھا، پیچھے قومیں تھی 12، قبیلے تھے 12 قبیلوں کے مختلف رتبے تھے۔ جب رستہ ایک بنتا ہوا دیکھا، فرعون پیچھے سر پہ چڑھ گیا تھا، پہلے قبیلے نے کہا ہم گزریں گے، دوسرے کا ہماری زیادہ قربت آ رہی ہے ہم گزریں گے، تیسرے کا پہلے ہم گزریں گے۔ جب 12 قبیلے آپس میں لڑنا شروع ہوئے ایک رستے پہ کہ ہم گزریں گے ہم گزریں گے ہم گزریں گے، خدا نے کہا موسیٰ وقت کا ضیاع نہ کر، ان کے الجھنے میں فرعون سر پہ پہنچ جائے گا، عصا کو دوبارہ دریا پہ مار۔ قرآن کہتا ہے موسیٰ نے دوبارہ عصا کو دریا پہ مارا، رستے بن گئے 12، نہ 3 نہ 13، رستے بنے 12۔ کتنے بنے؟ 12۔ چپ رہو یا بولو، ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں،
نجات کے راستے ہوتے ہی بارہ. اب جس بندے نے یہاں تک تمہید سن لی ہے وہ پہلا نتیجہ سنے کہ اللہ نے موسیٰ کی 12 قبیلوں کی قوم کو ان 12 رستوں سے پار کروا کے پورا واقعہ قرآن میں لکھوا کے حافظ سے حفظ کروایا ہے, قاری سے قرات کروائی ہے, مولوی سے مسجد میں پڑھوا کے دنیا کو معصوم کی طاقت بتائی ہے کہ ایک امام میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ 12 قبیلوں کو پار کروا سکتا ہے. اگر ایک امام 12 قبیلے پار کروا سکتا ہے تو 12 امام ایک قبیلہ پار کر. بسم اللہ سے ایک امام 12 قومیں پار لے گیا, 12 کے 12 قبیلے پار. کیوں؟ امام اچھا لے آئے. کوئی مولوی میں قرآن کی حاشیے پہ اسے لکھ کے دیتا ہوں کہ مجھے کسی قرآن کی اس پوری آیت سے ثابت کرے, پورے واقعہ ثابت کرے کہ موسیٰ نے دریا کے کنارے کھڑے ہو کے پہلے اپنی امت کے اعمال دیکھے ہوں. کہ تو پہلے مسلمان ہوا تو بعد میں مسلمان ہوا, تو نے اتنی نمازیں پڑھی تو نے اتنی نہیں پڑھی, تو نے میری یہ بات مانی تو نے نہیں بات مانی. موسیٰ نے اعمال کی وجہ سے بندے پار نہیں گزارے, اللہ نے امام کے چناؤ کی وجہ سے سارے پار کروا دیے. ادھر سے جب موسیٰ کی یہ قبیلہ جو موسیٰ کے پیچھے قومیں 12 تھیں یہ رستوں سے گزر رہی تھی تو رستے تو بن چکے تھے, ایک پورا روڈ بنے ہوئے تھے. جب انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو فرعون بھی نہیں رستوں سے آ رہا. جب موسیٰ کی قوم نے آتا ہوا فرعون دیکھا اس نے کہا موسیٰ معجزہ نہیں, اگر یہ معجزہ ہوتا تو صرف تیرے لیے ہوتا, فرعون کیوں آ رہا ہے؟ اب میں دیکھوں گا کون بندہ جو خطابت کی بریکیاں سمجھتا ہے, جو خطابت کے رموز سمجھتا ہے. حضرت موسیٰ نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا نا تو حضرت موسیٰ جلد بازی, کیونکہ وہ پورا قصہ خضر کا موجود ہے کہ خضر نبی سے جلد بازی میں سوال کیا کرتے تھے. حضرت موسیٰ نے لمحہ, لاڈلا نبی تھا نا اللہ کا, اللہ گفتگو کرنے کے لیے بلایا کرتا تھا. موسیٰ نبی نے کہا میرے اللہ یہ پیچھے فرعون بھی آ رہا ہے. فرمایا موسیٰ تو اپنے بچا, میرے مالک فرعون کیوں آ رہا ہے, اس کو غرق کر, اس کو ختم کر, دریا کو کہ مل جائے, لہروں کو کہ اس کو اڑا کے لے دے. خدا نے کہا موسیٰ تو اپنے بچا, میں نے صرف فرعون نہیں مارنا, میں نے آخری فرعونی بھی مارنا ہے. تو صرف اپنے بچا, تو صرف اپنے بچا, تو اپنے بچا, انہیں اندر آنے. فرعون کا آخری دریا میں قدم رکھ رہا تھا. خدا کہتا اس دن میں نے ملک الموت کو نہیں کہا تھا کہ اسے مارنا ہے, اسے بچانا ہے, اسے چھوڑنا ہے, اسے رکھنا ہے. خدا کہتا میں نے اس دن دریا نیل کی لہروں پہ وحی کر دی تھی کہ موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں ہے, فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں ہے, موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں ہے, فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں ہے. اگر وہی پانی پہ ہو سکتی ہے تو وہی آگ میں بھی ہو سکتی ہے. اللہ قیامت کو دوزخ کی آگ میں وہی کر دے گا. علی والوں کو چھیڑنا نہیں ہے, علی کے دشمن کو چھوڑنا. سلوات پڑھتے پڑھتے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں, درود پڑھتے پڑھتے آگے تشریف لے آئیں. اللہم صلی علی محمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. یا علی اگلے بندوں کے آگے ہونے کا فائدہ تب ہوتا ہے جب پچھلے بھی آگے ہیں. اگلے آگے ہو جائے, پچھلے وہی بیٹھے رہے تو انہوں درمیان میں تو نہیں بیٹھنا. جو پیچھے ہیں وہ بھی تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے نا, جو پیچھے جگہ خالی جو ہے وہ وہاں تک مومن بیٹھ سکتے.
امام اچھا تھا. موسیٰ والے سارے توجہ میری طرف اب سب موسیٰ والے سارے پار, فرعون والے سارے غرق. موسیٰ کے پیچھے سارے اچھے نہیں تھے, فرعون کے پیچھے سارے برے نہیں تھے. کچھ مجبوری میں فرعون کے ساتھ تھے, کچھ مجبوری میں موسیٰ کے ساتھ تھے, لیکن موسیٰ کے مجبوری والے بھی بچ گئے, فرعون کے مجبوری والے مر گئے. وجہ کیا تھا؟ امام اچھا تھا. امام کا چناؤ تھا نا, انہوں نے امام منتخب کر لیا, انہوں نے موسیٰ کے پیچھے گئے ایک لمحے کے لیے. اب یہ قیامت کا فیصلہ تو نہیں ہو رہا, وقتی طور پہ جان بچا رہے ہیں نا. جان بچنی تھی اس لیے کہ امام حق والا امام آگے تھا, سچا امام آگے ہونا. سارے گزر گئے. اب فرعون بھی دریائے نیل میں, فرعونی بھی دریائے نیل میں. جملہ میرا نہیں ہے, میں خود کیوں کہوں کہ میرا جملہ خطیب عالم محمد قبلہ اظہر سنزیدی صاحب کا, جن کی قبریں ہمارے جسموں سے زیادہ مہنگی ہیں. ان کے جملے کا ثواب قبلہ کی روح کو پہنچے. وہ کہتے ہیں مصری تھا اللہ نے کھول کے مار دیا. مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں, مصری تھا اللہ نے کھول کے مار دیا. موسیٰ اپنے لے کے چلا گیا, فرعون کے سارے غرق ہو گئے. جب موسیٰ کے قبیلے, موسیٰ کی قومیں دریائے نیل سے باہر نکلی نا, تو اب دریا سے نکلے تھے اور بالکل موت سر پہ تھی, اور صرف موت سے بچے نہیں, دشمن بھی مر گیا. خوشی بھی تھی, بچنے کی جو خوشی وہ علیحدہ تھی, فرعون کے مرنے کی خوشی علیحدہ تھی. خوش ہوتے ہوئے جب موسیٰ کے امتی دریا سے باہر نکلے, موسیٰ کو کہنے لگے سچا بھی تیرا اللہ, آج تیرے اللہ نے اپنی سر ربوبیت دکھائی ہے. اس نے پہلے فرعون کو نہیں غرق کیا تھا, آج فرعون کو مار دیا تھا. پہلے فرعون تخت پہ بیٹھ کے موسیٰ کی مخالفت کرتا تھا, خدا نے کچھ نہیں کیا, وہ میدان میں امام کے مقابلے پہ آ گیا. اور اگر کوئی حجت کے مقابلے میں میدان پہ آ جائے نا, پھر غیرت پروردگار گوارا نہیں کرتا. حضرت موسیٰ نے جب اپنی امتی گننے شروع کیے کہ جتنے لوگ میں لے کے آتا, وہ زیادہ لوگ تو تھے نہیں حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی, تھوڑے سے تو لوگ مسلمان ہوئے تھے. حضرت موسیٰ نے جب ان لوگوں کو گنا تو ان میں سے ایک زیادہ تھا, جتنے گھر سے چلے تھے ان میں سے ایک زیادہ. جب موسیٰ ایک لمحے کے لیے متحیر ہوئے, حیران ہوئے کہ یہ میرے قوم میں اضافہ ایک بندے کا کیوں ہے. جب موسیٰ کو, اب ہر بندہ جو موسیٰ کو جانتا تھا, حضرت موسیٰ اسے جانتے تھے, ایک ایسا شخص تھا جو اپنے آپ کو حضرت موسیٰ سے چھپا رہا تھا. اس کو چھپتے ہوئے دیکھا نا تو موسیٰ کو پتا چل گیا کہ جو ایک زیادہ ہے نا وہ یہ ہے. رات اندھیری تھی, قرآن کہتا حضرت موسیٰ نے اسے بلایا, اسے بلا کے تو اس نے اپنا چہرہ کو چھپایا. موسیٰ نے یوں ہاتھ کے ساتھ, کون؟ سامری جادوگر, فرعون کے دربار کا سرکاری جادوگر, جو فرعون کے دربار میں بیٹھ کے فرعون کو سجدہ کروانے کے لیے لوگوں کو جادو دکھاتا تھا اور پھر فرعون کو سجدہ کرواتا تھا. جس کی وجہ سے فرعون کو سجدہ ہوتا تھا وہ بچ گیا, اور جس کو ہوتا تھا. حضرت موسیٰ نے جب سامری کو دیکھا نا, تو اب جس نے پرسوں والی گفتگو یاد ہے, عدل الہی. حضرت موسیٰ نے جب سامری کو دیکھا تو حضرت موسیٰ ایک لمحے کے لیے سامری تو کیسے بچ گیا. سامری کا جواب نہیں ہے, یہ لوگوں کے عقیدے بدلنے کے لیے ایک معیار ہے. تھا کافر کی زبان سے جملہ نکلا, لیکن جملہ بڑا خوبصورت ہے, جملہ بڑا اچھا ہے. جملہ بندہ جو بول رہا ہے وہ کافر ہے, جملہ مسلمان ہے. جملہ بڑا گیلان سا بچہ, اسے جملہ کیا کہا؟ اس نے کہا موسیٰ نے کہا سامری تو کیسے بچ گیا. جملہ سنو گے, سامری دیکھنے کا موسیٰ میں نے آخری وقت میں امام تبدیل کر لیا, جسے آج تک نہیں پتا چلا کہ حضرت علیہ السلام کیسے ہوا تھا. میں نے آخری وقت میں آ کے امام تبدیل کر. حضرت موسیٰ نے کہا دیکھ تو وہی سامری ہے نا جو دربار میں تھا اور میرا عصا اژدہا بنا تھا, تو وہی سامری ہے نا.
جس نے مجھے بہت سارے معجزات کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو نے معجزے دیکھ کے مجھے نہیں مانا، آج مجھے کیوں مانا؟ اس نے کہا دیکھ، اختیار تیرے دیکھے میں نے نہیں مانا، آج تھا مجھے بھی موت کا ڈر، لیکن میں فرعون کے پیچھے تھا، تو آگے آگے جا رہا تھا۔ جب آگے میں نے دریا دیکھا تو میں نے کہا موسیٰ کو نہیں پتا کہ سامنے دریا ہے؟ جب تو دریا کی طرف بڑھتا جا رہا تھا اور ہمارے لشکر کے گھوڑے رک رہے تھے کہ اتنی تیز رفتاری سے جا رہے تو آگے دریا میں گریں گے، ہم رک رہے تھے، تو اور زیادہ رفتار سے دوڑا رہا تھا۔ مجھے تب پتا چلا کہ تجھے بھی سامنے موت نظر آ رہی ہے، ہمیں بھی موت نظر آ رہی ہے۔ تیرا موت کی طرف یوں جانا اس بات کی دلیل ہے کہ تو اکیلا نہیں، تیرے ساتھ کوئی طاقت جو لے کے آئی۔ اب یہ سامری میں بچوں کو سمجھانے کے لیے بتا دو، یہ سامری جادوگر کون تھا؟ یہ وہی سامری تھا جس نے 40 دن کے لیے موسیٰ گئے تھے کوہ طور پہ۔ اسی سامری نے سونے کا بچڑا بنا کے اس کو بلوایا تھا اور لوگوں سے بچڑے کو سجدہ کروایا تھا، وہ سامری جسے موسیٰ نے دریا میں بچایا تھا۔ اچھا، یہ شروع سے عادت ہے، جس سے بچایا جائے نا، اس لیے تو مولا امیر المومنین کا فرمان ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کو شر سے بچو۔ ابھی کل موسیٰ نے بچایا تھا اور آج اس نے کر دیا، جب اس نے وہ بچڑا بنایا تھا نا، اب دونوں باتوں کو میں جوڑنے لگا ہوں اور امامت کے موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ نبی 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے اور پیچھے اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے۔ 40 دن کے لیے بھی موسیٰ طور پہ جائے نا، پیچھے کسی کو چھوڑ کے جاتے ہیں۔ 40 دن کے لیے گئے تھے، صرف 40 دن کے لیے، اور پیچھے ہارون جیسا بھائی چھوڑ کے گئے تھے۔ اور نبی کی حدیث ہے، یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے۔ اگر موسیٰ 40 دن کے لیے جائے تو ہارون چھوڑ کے جاتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ نبی دنیا چھوڑ کے جا رہا پیچھے علی کو نہ چھوڑ کے جائے؟ حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے اس نے بچڑا بلوا لیا۔ جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ میں کوہ طور سے واپس آیا ہوں، تو انہوں نے اپنے بھائی ہارون سے آ کے پوچھا قوم کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کون سی قوم؟ وہ جو بندے میں نے مسلمان کیے تھے، اس نے کہا وہ سارے چلے گئے۔ قرآن کہتا ہے، میں پورا واقعہ قرآن سے پڑھوں کہ حضرت موسیٰ کیونکہ بہت جلال والے نبی تھے، حضرت موسیٰ نے ہارون کی داڑھی پہ ہاتھ رکھا، جلال میں آنا، بھائی ہے تو میرا، تیرے حوالے کر کے گیا تھا قوم کو، کیوں گمراہ ہوئی؟ انہوں نے کہا موسیٰ آپ چلے گئے تھے، پیچھے سے سامری نے ان کے عقیدوں کو خراب کر دیا۔ یا بادشاہ حسین، جو جملہ میرے یہاں آیا ہے نا، اب وہ یہاں آنے لگا ہے، اللہ کرے آپ کے یہاں سے ہوتا ہوا یہاں آئے، کیونکہ میں بھی یہاں سے نکالنے لگا اور آپ کے بھی یہاں آنا چاہیے۔ قرآن کے اس واقعے نے بتا دیا ہے کہ امام تھوڑی دیر کے لیے بھی غائب ہو جائے نا، کئی سامری پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ جانے کہاں بیٹھے بندے، تھوڑی دیر کے لیے امام تھوڑی دیر کے لیے 40 دن کے لیے گیا تھا، پیچھے سامری کو موقع مل گیا۔ کئی سامری بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کروا دیتے ہیں۔ امامت کی غیبت سے سامریوں کے حوصلے بڑھتے ہیں اور ماننے والوں کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ غیبت امامت کا امتحان نہیں، امت کا امتحان۔ اب جناب موسیٰ نبی آئے تو جناب موسیٰ جلال میں آ کے کہنے لگے کس نے کیا؟ اس نے کہا وہی سامری جس سے تو نے بچایا تھا، اسی نے یہ نقصان کیا ہے۔ سامری کا نام سننا تھا، موسیٰ دوڑے اس کے گھر کی طرف۔ جلال والا نبی تھا، بہت جلال تھا موسیٰ نبی کا۔ موسیٰ غضبان کا ہے قرآن میں سے، غصے والا موسیٰ۔ نبوت میں موسیٰ ہو تو غضبان ہوتا ہے، غصے والا موسیٰ۔ امامت میں ہو تو کاظم، غصے کو پی جانے والا موسیٰ۔ نبوت کے موسیٰ کا اور امامت کے موسیٰ کا اتنا فرق ہوتا ہے۔
जनाब मूसा जलाल में गए, इसके जाके दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से सामरी गए, इसने दरवाजा खोला, इसके जहन में था कि मूसा नहीं है, इमाम आ जाए तो सामरियों के पसीने छूट जाए। इमाम ने आते ही घर नहीं गए, मूसा घर नहीं गए, सीधे उसके पास आए जिसने उम्मत बर्बाद की थी। फिर जुमला कह दो अगर जाग रहे हो, इमाम आ जाए तो सबसे पहले मुनकर के घर जाता है, जिसने उम्मत के अकीदे बर्बाद किए। सामरी जादूगर के घर आके मूसा नबी ने कहा, क्यों बगाड़ा तूने मेरी उम्मत को, क्यों करवाया तूने सजदा? कहने लगा, मूसा मुझे तेरे परवरदिगार की कसम, ना मैंने किसी को मजबूर किया, ना मैंने किसी के ऊपर कोई जबर किया, इस कौम ने खुद ही सजदा कर दिया। किसे सजदा किया है? इसका मेरे पास एक बछड़ा है गाय का, जो मेरे कहने पे बोलता है बेजान, लेकिन जब मैं इशारा करता हूं वो बोलता है। लफ्ज सुनना जो मौजू के साथ मुतसिल है। अब मूसा नबी ने वो दरबार वाला अपना मोजज़ा देखा हुआ था कि जादूगरों की रस्सियां थी और मेरा अजदहा बना था, मेरी आंखों में किसी किस्म का जादू नहीं था। मूसा ने कहा, ला बछड़ा, अगर बुलवाना है तो मेरे सामने बुलवा, मैं देखता हूं ये बछड़ा कैसे बोलता है। मूसा जलाल में थे, सामरी डर रहा था। उसने कहा, मूसा ऐसा ना कहिए, वो बोल पड़ेगा। मूसा ने कहा, मेरे सामने कैसे बोलेगा, मैं अल्लाह का नबी हूं, ला उसे। उसने कहा ठीक है। वो गया, कपड़े में ला के मूसा के सामने रखा, यूं कपड़ा उठाया, मूसा ने कहा, कर इशारा, मैं देखता हूं ये कैसे बोलता है। सामरी ने इशारा किया, कुरान कहता बछड़ा बोल पड़ा, बछड़ा बोल पड़ा। कुरान कहता अंगुष्ठ बदंदा हुआ अल्लाह का नबी, हैरत की उंगली को दांतों में दबाया, दबा के मूसा ने जो लफ्ज कहे वो कुरान में, फमा खतबकुम सामरी, सामरी तूने इसे कैसे बुलवाया? ना तो नबी, ना तो इमाम, ना तो रसूल, तेरे कहने पे बेजान बछड़ा कैसे बोला? अब मैं जुमला पढ़ दूं, तेरे कहने पे बेजान बछड़ा कैसे बोला? लो जी अकबर भाई जुमला सुनिएगा। उन्होंने कहा अच्छा फिर मैं बताता हूं। सुन मूसा नबी, जब तू दरिया में रास्ता बना के जा रहा था, उसने कहा मैं फिरौन का लश्कर छोड़ के, असरार पढ़ने लगा हूं, मैं फिरौन का लश्कर छोड़ के तेरी कौम में मिल गया, मैं तेरे पीछे जा रहा था क्योंकि मैंने तुझे मुंतखब कर लिया था कि तू बचाएगा। मैं फिरौन को गर्क होता देख रहा था, मैं तेरे पीछे गया क्योंकि मैं पेशे के एतबार से जादूगर था। मेरे जहन में ख्याल आया ये दरिया ने आज तक कभी रास्ता नहीं बनाया, पानी कभी किसी को रास्ता नहीं देता, लहरें कभी जमीन को बाहर नहीं निकालती, ये सब कुछ मूसा ने कैसे किया है? उसका जब मैंने तेरे आगे देखा तो तेरे आगे भी घोड़े पे एक जवान जा रहा। ना 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 ना, मैंने मेहनत की है, मैं जुमला जाया नहीं करने दूंगा। तेरे आगे भी घोड़े पे एक जवान जा रहा था, उसके चेहरे पे नूर का निकाब था, मैं उसका चेहरा नहीं देख सकता था, लेकिन जहां से उसका घोड़ा सुम उठाता था बंजर जमीन सब्जा दे रही थी, जमीन से नूर निकल रहा था। उसने मैं भाग के उस घोड़ा सवार के घोड़े के पास गया, जहां से उसने सुम उठाया था मैंने उसके नीचे से थोड़ी सी मट्टी उठाई, अपनी जेब में छुपा ली। ये वही मट्टी है, ये वही मट्टी है जो मैंने इस बछड़े में डाली, और बछड़े ने बोलना शुरू कर दिया। अब शिया कौम का सबसे छोटा जाकर पूरी दुनिया के मौलवियों की आंखों में आंखें डाल के सवाल करता है, हमें बताओ ये मूसा के आगे कौन था? एक ने कहा ये अली नहीं था, ये जिब्राइल थे जो अल्लाह के हुक्म से मूसा को रास्ता दिखा रहे थे। चल मैं तेरी मान लेता हूं वो जिब्रील था। अब मुझे बता जिब्रील है कौन? अली का शागिर्द, हसनैन का दर्जी, बतूल का नौकर, और जिसके नौकर के घोड़े के सोल में इतनी ताकत है उसके गाजी के आलम में कितनी बिस्मिल्लाह।
بسم اللہ پکاروں گا حجت زہرا کا. ہر محب اہل بیت پہ واجب لازم ہے کہ کھڑے ہو کے استقبال کرے درود پڑھتا ہوا, اور جتنا آگے آ سکتا ہے آگے آ جائے. یا امام مہدی یا قائم آل محمد, آگے آگے چلتے آئے آگے آگے پلیز. محمد بلند تر صلوات. بسم اللہ. ایک اگر وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے وہ جبریل تھا, ہمارا عقیدہ یہ وہی تھا جو نبیوں کا مشکل کشا ہوتا ہے, جو نبیوں کا حاجت روا ہوتا ہے. ایک اگر تیرے عقیدے کے مطابق وہ جبریل تھا تو اس جس پہ جبریل بیٹھے اس گھوڑے کے سم میں اتنی طاقت ہے. اب ہم تمہیں بتائیں کہ حسین کا ذوالجناح کیا تھا. امام برحق تھا, گناہگاروں کو بھی پار لے گیا. یہ ہے امام برحق. اچھا اب راز کیونکہ کھل رہے ہیں اسرار آگے بڑھتا ہے. خدا نے قرآن میں مولا حسن اور مولا حسین کو بنص قرآن, یہ رسول کے بیٹے میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں, بنص قرآن کوئی محبت نہیں ہے, کیونکہ آیا مباہلہ کی نص موجود ہے کہ خدا نے بیٹوں کا حکم دیا تھا, اور اپنی قوم کے نوجوانوں کے حافظے میں یہ بات محفوظ کروانے کے لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ جب اللہ نے بیٹے لانے کا حکم دیا تھا, نبی کا صلبی بیٹا ابراہیم زندہ تھا. جناب نبی کا رسالت مآب کا حقیقی فرزند جو ماریہ قبطیہ کی وطن سے تھے, حضرت ابراہیم بن محمد, جن کی وجہ سے رسالت مآب جو ہے ان کی کنیت جو بھی ہے بابا ابراہیم ہے, وہ موجود تھے, وہ زندہ تھے. لیکن رسالت مآب انہیں مباہلے میں نہیں لے کے گئے. اب اگر اس اسرار کو پڑھوں گا تو میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا, میں اس کو ایک ہی جملے میں بند کر دیتا ہوں. اس لیے کہ خدا نے مباہلہ میں محمد بن عبداللہ کا بیٹا نہیں مانگا تھا, محمد رسول اللہ کے بیٹے مانگے تھے. رسالت کے بیٹے چاہیے تھے, محمدیت کے بیٹے نہیں چاہیے تھے, رسالت کے فرزند چاہیے تھے. اب بنص قرآن اس میں کوئی مذہب اسلام کے فرقوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. سب نے لکھا کہ آیا مباہلہ کی اس نص کے مطابق حسن اور حسین رسول کے بیٹے ہیں. اب میرے اللہ تیری حکمت سمجھ میں نہیں آئی. اگر آپ نے رسول ہی کے بیٹے بنا, یہ علی کو بنا دیے رسول کے بیٹے, مولا حسن حسین علی کو دیے, اور پھر بعد میں رسول کے بیٹے. اگر رسول کے بیٹے بنانے تھے رسول کو دے دیتے. اب آپ سمجھیں گے کہ ایسا موڑ آنے لگا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آج کے دن کے عنوان سے مجلس کتنی نکھرنے لگی ہے. اگر حسن حسین کو رسول کے بیٹے بنانا تھا, علی کو کیوں دیا؟ علی کو دے کے پھر رسول کو دیے. پھر دوسری بار پھر ایک اصول ٹوٹا. عباس تھا زہرا کا بیٹا. میں فضائل پڑھنے لگا, ام البنین کو دے کے پھر سیدہ کا بیٹا بنا دیا. اور میری قوم کے نوجوان یہ بات اپنے حافظے میں رکھے, بی بی نے محبت سے عباس کو بیٹا نہیں کہا, صرف پیار سے کہہ دیا. باقاعدہ بی بی نے وصیتیں لکھواتے ہوئے کہا اگر میرے بعد فدق ملے اس میں عباس کی اولاد کا حصہ رکھنا. عباس میرا بیٹا ہے. اس میں بہت سے نص موجود ہے کہ عباس جناب سیدہ کے بیٹے. میرے اللہ تیری حکمت سمجھ نہیں آ رہی.
حسنین علی کو دے کے رسول کے بیٹے بنا دیے، عباس ام البنین کو دے کر سیدہ کا بیٹا بنا دیا۔ حکمت پروردگار سننا اور گھڑوں تک دعا دینا۔ فرمایا اگر حسنین رسول کو بیٹے دے دیتا دونوں کو نبی بنانا پڑتا، حسن کو بھی نبی بنانا پڑتا، حسین کو بھی نبی بنانا پڑتا۔ میرے مالک ضروری نہیں تھا، ضروری تھا۔ کیوں؟ اس سے پہلے میں نبیوں کے بیٹوں کو نبی بنا چکا ہوں۔ ابراہیم کا بیٹا نبی ہے، یعقوب کا بیٹا نبی ہے۔ اگر مصطفیٰ کا بیٹا نبی نہ ہوتا قیامت والے دن سید الانبیاء کا تاج کیسے پہنتا؟ کوئی نبی اٹھ کے کہہ دیتا کہ تو ہمارا سردار کیسے؟ میرا تو بیٹا بھی نبی ہے، تیرا بیٹا نبی نہیں۔ اصول ٹوٹ رہا تھا۔ اگر دونوں کو رسول کے گھر بھیجتا تو دونوں کو نبی بنانا پڑتا۔ نبوت روک چکا تھا، سلسلہ امامت شروع کرنا چاہتا تھا، اس لیے دیے علی کو، پھر بنا دیے رسول کے بیٹے۔ اب جو غازی سننے کے لیے میرے بدے ہاتھ ہے، نوکر کے ساتھ تھوڑا سا ملنا۔ میرے مالک تو نے پھر رب عباس ام البنین کو دے کے پھر سیدہ کا بیٹا کیوں بنایا؟ فرمایا اگر عباس زہرا کو دے دیتا تو عباس کو بھی امام بنانا پڑتا، اس لیے کہ علی کے سارے بیٹے امام نہیں، زہرا کے سارے بیٹے امام۔ امامت سیدہ کی نسل ہے، امامت ورثہ زہرا ہے۔ اگر امامت وراثت علی ہوتی تو علی کے باقی بیٹے بھی امام ہوتے۔ امیر المومنین کے باقی بیٹے امام نہیں، سیدہ کے سارے بیٹے امامت نسل سیدہ کا نام ہے۔ کوئی منہ کھول کے یہ گستاخی نہ کرے کہ میرا سخی معصوم نہیں تھا۔ آج مقصرین کی یہ سازش ہے جناب عباس کی عصمت پہ حملے کیے جاتے ہیں۔ عباس معصوم نہیں تھے، اتنے دلائل ہیں، چھت تک انبار لگنے کے لیے تیار ہے سخی عباس کی عصمت پہ۔ سب سے بڑی دلیل ہے سیدہ کا بیٹا ہے، لباس سے امام سوائے امام کے کوئی نہیں پہن سکتا۔ کہاں بیٹھے جو غازی سننے کے لیے؟ لباس سے امام سوائے امام کے کوئی نہیں پہن سکتا۔ عباس معصوم نہ ہوتا، سفیر میں علی کا کرتا نہ پہنتا، زرہ والی روایت کو میں نہیں مانتا کہ غازی نے زرہ پہنی تھی۔ علی اور علی کا کوئی بیٹا میدان جنگ میں زرہ پہن کے نہیں جاتا، زرہ پہن کے وہ جاتا جسے سامنے سے حملے کا ڈر ہو۔ جس اہل سنت کتابوں کی یہ روایت ہے کہ عباس کو لوہے کی زرہ دی تھی، انہوں نے بھی عباس کی فضیلت لکھی ہے۔ انہوں نے کہا عباس کا قد چھوٹا تھا اور زرہ بڑی تھی۔ اہل سنت کتابوں میں عباس کی فضیلت لکھی ہے کہ مالک اشتر نے جب آ کے سخی عباس کے بدن پہ زرہ رکھی تو اور کہا تھا شہزادے زرہ بڑی ہے، آپ کا قد چھوٹا ہے۔ عباس نے کہا کتنی لمبی ہے؟ کہا ایک بلسٹ لمبی ہے۔ عباس نے مالک اشتر سے لی اور وہیں سے ایسے لوہے کی زرہ کو توڑ دیا۔ لوہے کی زرہ کو توڑنا تھا، مالک اشتر نے کہا یہ تو داؤد نبی کا معجزہ تھا، وہ لوہے کو موم کرتا تھا۔ فرمایا ہمارا نام لے کے کرتا تھا، ہم خود کر رہے ہیں۔ پڑھی نہیں گئی فضیلت عباس، سخی عباس کے فضائل پڑھے ہی نہیں گئے۔ سفین میں لڑتا ہوا غازی نہیں، میں مصائبی بھی پڑھ رہا، میں سخی عباس کے 2-3 جملے فضیلت کے پڑھنا چاہوں گا۔ عباس کی جنگ میں عباس کی بہادری نہیں، عباس کی چب میں عباس کی بہادری۔ عباس کی بہادری دیکھنی ہو تو ضبط عباس دیکھو، کیا کہتے ہیں؟ حجت کے سامنے خاموشی۔ مکہ جب چھوڑ رہے تھے امام حسین تو یوں جب احرام کھل رہے تھے تو لوگوں نے دیکھ کے کہا حسین جا رہے ہیں، دیکھا
लश्करों को देखा, हुसैन चले गए। मौला हुसैन इतने रश में सिर्फ अब्बास को देखा और अब्बास काबा की छत पे चले गए। जो बंदा उर्दू अदब जानता है ना, मुझे एक बंदा सतर की कीमत दे, लेकिन एक बंदा जरूर दे। अब्बास कौन है? हुसैन के अबरू की जुम्बश जिसके लिए वही का दर्जा रखे उसे अब्बास। हाय 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 हाय, हुसैन की अबरू की जुम्बश जिसके लिए वही इलाही का दर्जा। बहुत अच्छा इस्तकबाल किया जुमले का, तो मैं अगला जुमला इससे भी बहुत बेहतर पढ़ता हूं। जो हुसैन के चेहरे पे हुक्म परवरदिगार को पढ़े, इससे भी अच्छा जुमला कह दूं, इससे भी अच्छा जुमला कहूं, जो वही के लिए जबरील का मोहताज ना हो, जो हुक्म है कहा था, आम सतही जुमला कहा था, मासूम का लिबास सिवाय मासूम के कोई नहीं पहनता। मखसूसी जुमला कहने लगा हूं, खास ज़हनों के लिए कहने लगा हूं, मार्फत वाला भरा जुमला कहने लगा। शब हिजरत जब रसूल ने मक्का छोड़ा था, काफिरों ने जाते हुए रसूल को देखा था, लेकिन किताबें लिखती हैं कि रसूल जब जा रहे थे चेहरे पे निकाब नहीं था, छुप के नहीं रसूल गए काफिरों के दरमियान से गुजर के। रोका उन्होंने क्यों नहीं? रिसालत ने अली का चेहरा ओढ़ा हुआ था, रसूल ने मक्का छोड़ा था अली का चेहरा ओढ़ के। जाते हुए काफिरों ने रसूल को अली समझा था, इसलिए किसी काफिर की जरूरत नहीं हुई कि मोहम्मद का रास्ता रोकता। इन्होंने समझा कि शायद बिस्तर में मोहम्मद रजा अली रहा है। पूरी कायनात में या हिजरत की रात मोहम्मद ने अली का चेहरा ओढ़ा था, या सफीन में अब्बास ने अली का। सफीन में अली आ रहा है। सफीन में भगदड़ मच गई। उन्होंने कहा क्या करें, जो लड़ रहा है वो भी अली है, जो देख रहा है वो। टीले में भी अली खड़ा है, लश्कर के दरमियान भी अली खड़ा है। मौला हुसैन ने अबरू का इशारा किया और अब्बास काबा की छत पे आए। हुक्म हुआ तो मैं 2 जुमले पढ़ूंगा, इससे आगे नहीं। सखी अब्बास ने काबा की छत पे आके खुतबा दिया, जो आज भी कुतुब में, तमाम कुतुब में से लिखा है। जो सखी अब्बास ने काबा की छत पे आके खुतबा दिया। अब्बास काबा की छत पे आए, काबा की छत पे अब्बास, काबा की छत पे। अब मैं क्योंकि लफ्ज किताबों में ये लिखे हैं तो फिर यही कहूंगा काबा की छत पे अब्बास। अगर आप मुझसे कहें कि मोहब्बत वाला जुमला, बड़ा प्यारा सा जुमला करके बोले, काबा के शानों पे अब्बास। और अच्छा करें जुमले को, और अच्छा जुमला करें। हाजी काबा की दीवारें चूम रहे थे, काबा अब्बास के पांव। हाय हाय हाय, काबा अब्बास के पांव के तलवे चूम। हुसैन दूर खड़े थे, हाजियों की नजरें काबे पे, अब्बास की नजरें हुसैन पे। हाजी काबे को देख रहे थे, अब्बास हुसैन को देख रहे थे। जुमला अगली में फिर आने लगा है। जिसका जहां हज हो रहा था वो कर रहा था। बस यूं काबा की छत पे खड़े होकर सखी अब्बास ने यूं जमीन पे रेंगते हुए हाजियों को देखा। मैं चलते हुए नहीं कहूंगा,
پھرتے ہوئے نہیں بولے. کیا بات ہے واہ عباس نے یوں رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا. 3 اشارے ہیں میرے مولا سخی عباس کے, تینوں سننا. تینوں اشاروں میں اتنا لطف ہے. کون کہتا ہے کہ عباس لڑا نہیں ہے؟ عباس مکے میں لڑنے لگا ہے اپنے خطبے کی دھار سے. عباس نے یوں رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا. عباس نے پہلا اشارہ کیا, الحمدللہ الذی شرف ھذا بیت بقدوم ابی. تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے بولو جو غازی کے نوکر بیٹھے. میں نے خطابت نہیں ڈالی تو میرا قصور. میں نے بالکل ویسے جملہ پڑھ دیا جیسے سخی نے کہا تھا. تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے چہرے کی وجہ سے نہیں, ہاتھوں کی وجہ سے نہیں, اس کے بابا کے. عباس بول رہا ہے, کوئی مجھ پہ شک نہ کرے کہ میں فضائل پڑھ رہا ہوں. عباس کعبے کی چھت پہ حسین پڑھ رہا ہے. تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابا کے قدموں کی وجہ سے عزت دی. من کان بیت امس نصبہ قبلۃ. او مکہ کے گرد گھومنے والوں, یہ گھر تھا, اسے قبلہ ہم نے کیا ہے. من کان بیت امس اصبح قبلۃ. یہ صرف گھر تھا, یہ صرف گھر تھا, یہ صرف گھر تھا, اسے قبلہ ہم نے کیا ہے. یہ صرف گھر تھا, اسے قبلہ ہم نے کیا ہے. عباس پڑھنے کے لیے حوصلہ بھی غازی دیتا ہے, لفظ بھی غازی دیتا ہے, جرت بھی غازی دیتا ہے. جس عباس نے جرت اور حوصلہ دیا ہے, میں اسی مولا عباس سے توفیق مانگنے لگا ہوں. مولا چند لمحے کے لیے ان کے کانوں کو وہ توفیق دے دینا, ان کے ذہن اور ظرف کو وہ وسعت دے دینا. یہ وہ عباس سن سکے جو عباس پڑھنا چاہتا ہو. سخی عباس نے کہا تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے عزت دی. یہ گھر تھا, اسے قبلہ ہم نے کیا ہے. عباس نے یوں زمین پہ حاجیوں کی طرف دیکھا. ایھا الکافرۃ والفاجرہ, او کافرو او فاجرو, او کافرو او فاجرو, او کافرو او فاجرو, تم کیا سمجھتے ہو تم نے حسین کو حشر روکا؟ اگر وہ حکم کرے کعبہ اوڑھ کے حسین کے وہاں معیار نہیں آیا. جہاں عباس پڑھنا چاہیے تھا وہاں ابھی تک معیار نہیں آیا. فرمایا اگر وہ اشارہ کرے کعبہ اوڑھ کے حسین کے قدموں پہ آ جائے. وہ بھی شاید اتنا کہنا تھا, کعبے کی دیواروں نے ہلنا شروع کیا, کعبہ اٹھنے لگا تھا, کعبہ اٹھنے لگا تھا, یا کعبے کی آواز آئی حسین عباس کو رو, ورنہ باپ نے ایک دیوار پھاڑی تھی. یہ چاروں میرا باپ نے ایک دیوار پھاڑی تھی, یہ چاروں دیواریں پھاڑ دے گا. حسین کعبہ کی طرف دوڑے. حسین نے آ کے کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھے گا, کعبہ تو نہ گھبرا, تجھے بچانے تو میں جا رہا. چھوڑ دیا یہیں پہ خطبہ. اس سے آگے بہت کمال بڑا جلال کے لہجے کا خطبہ تھا عباس کا. آنکھوں میں آنسو آ گئے, یہیں پہ روک دیا خطبہ. عباس ایسے بولا, اکلیم بھائی حاجیوں کے مجمع میں سناٹا ہو گیا. عالیہ غازی کا خطبہ سن رہی تھی, کلثوم عباس کا خطبہ سن رہی تھی. حسین جی کے کہتے عباس جتنا بولنا ہے یہاں بول. عباس کربلا جا کے تو نے چپ رہنا. عباس پھر کربلا میں تو نہ بولنا.
अलम की सूरत में आएगा अब्बास का जनाजा। मुश्किल से मुश्किल दुआ, मुश्किल से मुश्किल हाजत अपने दिलों में रख लो, मुंह में लाने की जरूरत नहीं है। गाजी दिलों के हाल जानता है, गाजी हर मोमन की छुपी हुई ख्वाहिश को जानता है। बस आमादा कर लो अपने आप को। एक बंदे ने मेरे बादशाह इमाम सादिक से आके कहा था, मौला हमारी दिली मुराद पूरी नहीं होती, फरमाया घर में मेरे अब्बास की मजलिस कर। उससे कहा, मौला आपने ये क्यों नहीं कहा कि मेरे बाबे अली का जिक्र कर, आपने क्यों नहीं कहा कि ये क्यों नहीं कहा कि हुसैन की मजलिस कर। मौला फरमाया तूने इसलिए कहा था कि तेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही। तो उसने कहा ख्वाहिश तेरा बाबा अली नहीं पूरी करता, ख्वाहिश तेरा बाबा हुसैन नहीं पूरी करता। इमाम सादिक रो पड़े, फरमाया जब हसरतें पूरी ना होती हों फिर अब्बास को बुलाया करो, क्योंकि अब्बास की अपनी कोई हसरत पूरी नहीं हुई। आज वो तुम्हारी हसरतें इसलिए पूरी करता है। उसने कहा है मौला, मौला अब्बास की भी कोई हसरत थी, अली का बेटा हो, हसनैन का भाई हो, मौला फिर भी उसकी कोई हसरत थी। फरमाया हाँ अब्बास की चंद हसरतें पूरी नहीं हुई। उसने कहा मौला कौन सी हसरत थी? फरमाया गाजी की दो हसरतें थी, एक सकीना तक पानी पहुंच जाए, एक ज़ैनब का बुर्का बच जाए। ना सकीना तक पानी पहुंचा, ना आलिया का बुर्का बचा। अब्बास की दोनों हसरतें अधूरी रह गई। जिसकी अपनी पूरी नहीं हुई आज वो सबकी पूरी कर रहा है, आज वो सबकी हसरतें पूरी करता है, आज वो सबकी ख्वाहिशें पूरी करता है। मुश्किल से मुश्किल दुआ हो सकी अब्बास को बीबी सकीना का वास्ता दिया करो। अब्बास सकीना की सिफारिश को बड़ी जल्दी कबूल कर लेता है। अब दुआएं अपने दिलों में रखना। मैं मुसीबत का आगाज शुरू करने लगा हूँ। मैं नहीं पढ़ता अब्बास का मदीना से निकलना, मैं नहीं पढ़ता अब्बास का मक्का छोड़ना। किताबें कहती हैं कि अब्बास 10 मुहर्रम करबला को असर से पहले शहीद हुए थे। मैं अक्सर मिंबर पे कहता हूँ मर गया था गाजी 28 रजब को, जब अली की बेटी का ऊंट मदीने से बाहर निकला था। उसके बाद अब्बास जिंदा नहीं रहा, उसके बाद अब्बास की सांसें नहीं चली। हौसले के साथ, हौसले के साथ शहादतों में इसलिए ठहराव देता हूं कि आखिर जुमले बड़े दर्दनाक होते हैं, आखिर तक गिरिया रहे। सखी अब्बास 10 मुहर्रम 61 हिजरी डूबती हुई असर, मारे गए हुसैन के जवान, मारे गए हुसैन के बेटे, मारे गए हुसैन के भतीजे। करबला के टीले पे कब्जा तलवार पे सर रख के सैयदा का बेटा रो रहा था। या अब्बास करीब आए, करीब आके मौला अब्बास ने कहा मौला अब मैं जाऊं? इतना कहना था। बिला तशबीह हुसैन ने यूं अब्बास का चेहरा देखा। चेहरा देखने के बाद का अब्बास तू मेरी फौज का अलमदार है। जब कहा तू मेरी फौज का पीर अली शरी अलमदार है, अब्बास ने एक दफा दाएं देखा, एक दफा बाएं देखा, रो के सादर शरी कहा वो फौज कहाँ है जिसका मैं अलमदार हूँ? मेरी आंखों के सामने मेरे लायक शागिर्द मारे गए, वो फौज कहाँ है जिसका मैं अलमदार हूँ? मौला मैं अब अकेला नहीं आया, इससे पहले 7 बार इजाजत लेने आया हूँ, मौला आपने इजाजत नहीं दी। हुसैन ने कहा फिर अब कौन आया है? इतना कहना था, फरमाया मौला उधर देख। हुसैन ने आंखें खोल के देखा, सकीना छोटे छोटे हाथ बांध, बाबा मैं सिफारिश बन के आई हूं, बाबा चचा गाजी को इजाजत दे, मेरा असगर चंद लम्हों का मेहमान है। बड़ी मुश्किल थी इजाजत, बड़ा मुश्किल था विदा, मैंने छोड़ा है ताकि तुम आखिर तक मेरे साथ चल सको। कहा अच्छा सकीना क्यों अब्बास को भेजना चाहती है? बाबा पानी चाहिए। सकीना किसका? बाबा असगर का। सकीना असगर तेरा क्या लगता है? बाबा मेरा भाई है। सकीना अब्बास मेरा क्या लगता है? बाबा तेरा भाई है। सकीना तेरे भाई की उम्र कितनी है? बाबा 6 माह। सकीना मेरे भाई की उम्र कितनी है? बाबा 32 साल। हुसैन ठंडी आह भर के कहते फैसला खुद करना, ऐसे ना हो ना तेरा 6 माह का बचे ना मेरा 32, ना तेरा 6 माह का बचे ना मेरा 32 साल का बचे।
बीबी सकीना की आवाज़ है, बाबा दे इजाजत, मुझसे प्यासा असगर देखा नहीं जाता। मौला हुसैन का गाजी जाना चाहता है। हाँ मौला जाना चाहता है। मौला हुसैन का अच्छा सकीना बेटा ख्याम जाइए, मैं अभी अब्बास को इजाजत देता हूँ। हुसैन की बेटी ख्याम चली गई, अकेले रह गए अब्बास और हुसैन। मौला हुसैन जमीन में बिला तशरीफ बैठे थे। फरमाया अब्बास मुझे उठा, इमामत कमजोर हो चुकी थी, अकबर की मौत हुसैन को मार गई थी, कासिम की लाश हुसैन को मार गई थी, और मोहम्मद के जनाजे हुसैन को मार गए थे। किताबें कहती हैं मौला अब्बास को साथ लेके मौला हुसैन रेत के एक टीले के पीछे चले गए, जहां से खयाम पे नजर नहीं जा रही थी, जहां से फौजी अशकिया भी हुसैन को नहीं देख रही थी। हुसैन खैमों से भी छुप गए, दुश्मन से भी छुप गए। मौला अब्बास को अपने सामने खड़ा किया। यहां तक मैंने बहुत धीमा मुसाहिब पढ़ा है। इस जुमले में मैं माफी मांगूंगा, सैयद हो तो मातम कर लेना, गैर सैयद हो रो न सको हाय जरूर कह देना। इस जुमले में बड़ा दर्द है। जब अकेले दोनों भाई रह गए ना, मौला अब्बास ने कहा मौला मुझे तन्हाई में क्यों बुलाया है। हुसैन ने सर से अमामा उतारा, अमामा उतार के गाजी एक बार मुझे सीने से लगा। अब्बास ने हुसैन को ना जुमला सुना, अब्बास ने हुसैन को सीने से लगाया। हुसैन रो के कहते तुझे तन्हाई में टीले के पीछे सिर्फ एक बेटियां लेके कहा जाओ, अब्बास तेरे सहारे पे मैं अली की बेटी मदीने से। हौसला हौसला। अब्बास मुझे इतना बता, नोहे सुनते हो ना, उर्दू, सराइकी, पंजाबी, अरबी नोहे सुनते हो। अब्बास की लाश पे हुसैन ने नोहा पढ़ा था। मौला हुसैन के नोहे की इतनी सतरे है कि दिल फट जाएंगे मोमिनों के। मैं 3 सतरे पढ़ने लगा हूं चुन के। मौला अब्बास ने पहला नोहे की पहली सतर पढ़ी। मौला हुसैन ने अब्बास की लाश पे बैठ के कहा आज शजात का बदरे तमाम डूब गया, आज बहादुरी का चांद गरूब हो गया। हुसैन ने दूसरा नोहे की सतर पढ़ी, आज हाशमी गरीब हो गए। तीसरी सतर पढ़ो अगर कोई बंदा सीना पीट सके। तीसरी सतर अब्बास की लाश पे बैठ के हुसैन ने कहा अब्बास आज के बाद शामी चैन से सोएंगे, जिसका डर था वो मारा गया। आज के बाद शाम वाले चैन की नींद सोएंगे। अब्बास तेरी लाश की कसम है, अब ज़ैनब नहीं सोएगी, अब अली की बेटियां नहीं सोएगी, तेरे आसरे पे अली की बेटियां। हौसला हौसला। माला इजाजत। अब्बास पहले लेके कहा जाओ, अब्बास बेटियां लेके कहा जाओ। सखी अब्बास के बाद मौला फिर लड़ने दे। अब्बास लड़ना होता मैं ज़ैनब साथ ना लाता, लड़ना होता मैं सकीना साथ ना लाता। अब्बास लड़ना नहीं है। अब्बास तेरी आई है सिफारिश, सिफारिश है पानी की। गाजी सिर्फ पानी लाना है, अब्बास सिर्फ मशकीज़ा भरना है। अब्बास लड़ना नहीं। मौला अब्बास कहते हैं अच्छा मौला मुझे जाने दे। तो मैं अब्बास तन्हाई में इसलिए लेके आया हूँ, ये वादा मैंने ज़ैनब के सामने नहीं लेना, ये वादा मैंने बेटियों के सामने नहीं लेना। अब्बास मुझे तन्हाई में खड़ा होकर यहाँ वादा दे दे। मौला अब्बास की आवाज है, मौला कौन सा वादा? हुसैन की आवाज है, मेरे सर पे हाथ रख। अब्बास तुम लड़ेगा नहीं। अब्बास रो के कहते हैं मौला लाऊंगा पानी, लेकिन फुरात तक जाने के लिए पहरे भी तोड़ने हैं, फुरात तक जाने के लिए जालिमों से रास्ता भी साफ करवाना है। हुसैन का सिर्फ पानी के लिए रास्ता साफ करवाना। अब्बास तू जंग ना करना, अब्बास तू इन पे हमला ना करना। अब्बास की तलवार हुसैन ने कह के खींच ली। अब्बास रो के कहते तलवार तो दे दे,
جیسا نہیں لڑتا. حسین رو کے لڑنا چاہتا ہے. یہ بکر تلوار جتنا لڑنا لڑ, جتنا مارنا انہیں مار, جتنا دوڑانا انہیں دوڑا, لیکن اتنا یاد رکھنا جتنا تو نے انہیں مارنا ہے اتنا انہوں نے شام میں زینب کو مارنا ہے. جتنے زخم تو نے انہیں دینے ہیں اتنے انہوں نے شام میں سکینہ کو دینے ہیں. عباس میری سکینہ بڑی چھوٹی ہے, میری سکینہ سے حوصلہ 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 حوصلہ. اگلا مسائل بڑا شدید ہے. حوصلہ. عباس گھوڑے کی زین پہ آئے. میں ہر شہادت پڑھتے ہوئے آپ کو سنا رہا ہوں کہ ہر شہید مقتل میں جاتا تھا. عباس ٹیلے پہ جنگ دیکھتے تھے, حسین عباس سے سنتے تھے, فضا حسین کے چہرے سے پڑتی تھی, زینب فضا کے چہرے سے پڑتی تھی. یہ تھا شہید کی جنگ دیکھنے کا انداز. ہر جوان کو لڑتا ہوا حسین کو کون بتاتا تھا؟ غازی. اب غازی خود جا رہا ہے. حسین میں حوصلہ نہیں تھا. حسین لڑتا ہوا عباس دیکھے, حسین گرتا ہوا غازی دیکھے. جس کے گھر میں چھوٹی اولاد ہے, آج 8 محرم ہے, میں تو اسباب پیدا کر رہا ہوں کہ تیری کوئی آنکھ خشک نہ جائے. عباس کی جنگ دیکھنے کے لیے حسین نے سکینہ کو کاندھوں میں بٹھایا. آواز آئی, سکینہ میں ضعیف ہو گیا ہوں, مجھ سے بھائی کی موت برداشت نہیں ہوگی. سکینہ مجھے عباس کا حملہ سناتی رہنا. حسین نظریں جھکا کے کھڑے تھے. سکینہ کی آواز آئی, ہے بابا میرا چچا گھوڑے میں بیٹھ کے فوجوں میں چلا گیا ہے. بابا دیکھ, لاکھوں نے میرے چچا کو رستہ دینا شروع کر دیا ہے. اللہ اکبر کی صدائیں دیتا ہوا عشر کے سموں کے نیچے سے غبار پھٹ رہی ہے. دیکھ میرے چچا کا گھوڑا فرات میں چلا گیا ہے. حسین کہہ رہے تھے مرحبا مرحبا مرحبا. سکینہ کی آواز آئی, بابا چچا غازی نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا ہے. آواز آئی مرحبا غازی. سکینہ کی آواز آئی, چچا نے مشکیزہ بھر لیا ہے. آواز آئی مرحبا غازی. سکینہ کی آواز آئی, چچا دریا سے نکل آئے ہیں. حسین کی آواز آئی مرحبا غازی. آواز آئی, فوجوں نے پہرے توڑ دیے ہیں. حسین نے کہا مرحبا غازی. سکینہ کی آواز آئی, چاروں طرف سے حملہ ہو گیا ہے. آواز آئی اللہ خیر غازی. سکینہ کی آواز آئی, چچا کا علم گرگوا رہا ہے. آواز آئی اللہ خیر غازی. سکینہ کی آواز آئی, بابا دایاں بازو کٹ گیا ہے. حسین کی آواز آئی, ہائے غازی. سکینہ کی آواز آئی, بابا عباس کو بلا لے, میرا اصغر بچتا بچے, اے تو اپنا گاز. حوصلہ 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 حوصلہ. سانس لے لو. بشر ہو کے کوئی مسلسل نہیں رو سکتا. ہم انسان ہیں, ہم سے اتنی دیر مسلسل نہیں رویا جاتا. سانس لے لو. تمہاری چیخیں بچائی ہیں. آخری درد بڑا مشکل ہے. چھوڑ دی شہادت. میں نے کل بھی شہزادہ قاسم کی شہادت نہیں پڑھی تھی. مجھے پتا تھا کہ آخری جملے اتنے سخت ہیں, مومنین سے برداشت نہیں ہونے. میں نے بازو نہیں پڑھا. میں نے عباس کا شگافتہ سر نہیں پڑھا. میں نے عباس کا زخمی سینہ نہیں پڑھا. حسین چلے عباس کی لاش اٹھانے کے لیے. میں حرام سمجھتا ہوں جو بندہ اپنی ذات و نمود و نمائش کے لیے آل محمد کے گھر کی توہین کرے. آنسو تمہارے نکلنے ہیں, قبر تمہاری آسان ہونی ہے. میں اپنی عاقبت خراب نہیں کروں گا تمہارے آنسوں کی خاطر. قسم صرف اس لیے دیتا ہوں کہ تمہارے آنسو یقین سے نکلیں, شک سے نہ نکلیں. کل بھی میں نے پڑھی تھی روایت, پوری ذمہ داری سے پڑھی تھی. کسی کتاب میں پڑھی ہوتی, واللہ بخدا میں نے نہیں پڑھنی تھی. میں نے کربلا میں بیٹھ کے وہ روایت آنکھوں سے پڑھی, ایک عالم دین سے سنی, کل میں نے سنا دی.
अभी जो रवायत पढ़ने लगा हूं सिर्फ सुनी नहीं, आंखों से देखी है। अब भी मेरे पास उस किताब का स्कैन मौजूद है जिस सफ़े पे ये रवायत लिखी है। मक्तल की अरबी की सबसे पुरानी किताब है जिसमें ये रवायत लिखी है। ये रवायतें इसलिए सुना रहा हूं कि तुम्हें वही शहादतें जो सुन रहे हो मुसलसल, उससे आगे जानो कि मुसीबत क्या थी। भाई हूं, तुम्हारा बेटा हूं, ये मिन्नत करके पूछ रहा हूं। सारी जिंदगी ये सुना मौला अब्बास के बाजू कटे, ऐसे हम सारी जिंदगी बाजुओं को रोते रहे। मुझे ज़हरा की चादर की कसम है, इतनी बड़ी कसम मैंने दे दी है सिर्फ तुम्हारे यकीन के आंसू के लिए। मक्तल कहती है कि सिर्फ अब्बास के बाजू नहीं कटे, हुसैन के पहुंचने तक इन्होंने गाजी की लाश को काटना शुरू कर दिया। इन्होंने अब्बास के पांव काट दिए, इन्होंने अब्बास के बाजू काट दिए। जो बंदा अभी तक नहीं हुआ वो बंदा सर झुकाए। हुसैन जहां से गुजर रहा था कोई हुसैन को तमाचा मारता, कोई हुसैन को ताजियाना मारता। नाच नाच के कह रहे थे हमने तेरा गाजी मार दिया, हमने तेरा अब्बास मार दिया, हमने तेरा गाजी गिरा। हमने तेरा अब्बास, हमने तेरा अब्बास। मक्तल कहती है अब्बास की लाश, नहीं यकीन आता, जाओ करबला, तुम्हें हुसैन की कसम करबला जाओ। गाजी की कब्र कद कितना है गाजी की कब्र का? किताबें कभी जितना एक किताब का कद होता है। अब्बास की कब्र इतनी छोटी है। जब गाजी की मां करबला आई थी ना तो अब्बास की कब्र में बैठ के कहा था बाकर मैं तुझे कहती थी अब्बास की कब्र पे ले आ,